اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو معذرت اور اس بات کی کہ کل کا درس بھی کچھ اس کا شکار رہا ڈسٹربنس کا، اور آج بھی ہم اپنے وقت پر شروع نہیں کر سکے۔ میں تو اپنے وقت سے پہلے آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن کچھ ٹیکنیکل مسائل کچھ پیش آ رہے ہیں مسلسل، اس کے لیے ہمیں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ مسائل رہتے ہیں۔ جس قسم کا ایکوپمنٹ چاہیے وہ پورا نہیں ہے، کچھ دیگر چیزیں، اس کے لیے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ایک مربوط نظام قائم فرما دے، کیونکہ اگلے جو کورسز چلیں گے تو وہ اس میں لوگوں کی تعداد اور بھی زیادہ متوقع ہے۔ اس کے لیے چونکہ ہمارے یہاں سارا کام والنٹیئرز کر رہے ہوتے ہیں، رضاکار، اس کے لیے جس طرح کا ایک پورا اسٹوڈیو، اس کا سٹاف، اس کی چیزیں چاہیے، اللہ جل شانہ انشاءاللہ وہ سب کا بندوبست وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی شاید چلتی رہے، تو اس کو آپ کو بھی تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ اور ہم انشاءاللہ کل جو احادیث ہوئیں تو وہ کچھ ساتھی کچھ لوگ سن سکے، کچھ نہیں سن سکے۔ بہت سارے لوگ مستقل اہتمام کر رہے ہیں، وہ جو میں نے شروع میں پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ کوشش کریں کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے، تو بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا بڑا شدید قلق تھا کہ شاید ہماری حدیث چھوٹ گئی ہے، تو اس لیے میں آج کل کے سبق کو پہلے دہرا دیتا ہوں، تاکہ وہ جن کا تسلسل قائم ہے اور انہوں نے کوئی حدیث شریف چھوڑی نہیں ہے، تاکہ ان کو بھی کوئی مشکل اور کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ان کا ان کے وہ جذبہ ہے وہ برقرار رہے۔ اتنی تفصیل تو میں نہیں کر سکوں گا، اس لیے کل کے درس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ موجود تھا، محفوظ تھا۔ بیچ میں کچھ وقت کے لیے سسٹم شاید آف ہو گیا تھا، تو اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ میں مختصر کر لیتا ہوں، باقی آپ کو جس طرح ہم نے بعد میں اعلان لگایا تھا کہ وہ کافی دیر تک موجود رہا تھا یوٹیوب کے اوپر۔ تو آغاز کرتے ہیں کل ہی کے سبق سے۔ حدیث نمبر 101 ہے، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه۔ نعمان بن بشیر چھوٹے صحابہ میں سے ہیں، اور 8 سال کی عمر تھی ان کی جب انہوں نے یہ حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ ہی عرصہ پہلے، اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور یہ کہتے ہوئے أهوى النعمان، اٹھائے نعمان نے بھی اصبعیہ اپنی دونوں انگلیاں، الی اذنیہ اپنے دونوں کانوں کی طرف، کہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، بین کہتے ہیں واضح کو، حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں، جو لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت ان کے بارے میں نہیں جانتی، یعنی ان کی حلت اور ان کی حرمت ہر کسی کے اوپر واضح نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ جو چیز ہے جو درمیان والی ہے، اس سے عام لوگوں کو چاہیے جن کو پورا علم نہ ہو کہ وہ اس کو مشتبہ چیز سے بھی اجتناب کریں، تاکہ وہ کبھی حرام میں نہ پڑ جائیں۔ فمن اتقى الشبہات، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو ان شبہات میں پڑ جائے گا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا، پھر ان شبہات کے رستے سے آگے جا کر وہ حرام میں چلا جائے گا۔ شبہات سے بندہ حرام میں کیسے جاتا ہے، اس بات کو ایک بڑی ہی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا۔ اس میں کہا گیا کہ جیسے کراعی یرعى حول الحما، جیسے کہ کوئی چرواہا جو کہ ایک کسی اور شخص کی متعین چراگاہ کے قریب جب اپنے جانور لے جاتا ہے، حما اس چراگاہ کو کہتے ہیں جو کسی نے اپنے لیے متعین کی ہوئی ہو، مخصوص کی ہوئی ہو، مشخص کی ہوئی ہو، اور وہ اس کے لیے خاص ہو، اور اس میں کسی عام آدمی کو، ہر ایک کو اپنے جانور چرانے کی اجازت نہ ہو، اس کو حما کہتے ہیں۔ اب وہ حما کے اگر بالکل قریب چلا جائے گا اپنے جانور لے کر، تو اس کے جانور حما میں داخل ہو جائیں گے، اور علاقہ ممنوعہ کہہ لیں اس کو دوسروں کے لیے۔ تو کہا کہ یوشکو ان یرتع فیہ، کہ اس میں جا کے چرنا شروع کر دیں گے اس کے جانور، حما کے اندر جہاں جانا ممنوع ہے، تو اس کے اتنا قریب کیوں گیا وہ؟ اصل اس کا قصور یہ کہ اتنا قریب کیوں گیا؟ الا وان لکل ملک حما،
تو آپ اللہ کہتے ہیں کہ آگاہ رہو، خبردار رہو، یاد رکھو، لکل ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک علاقہ ہوتا ہے ممنوعہ، جس میں اس نے جانے سے منع کیا ہوا ہوتا ہے، ہر کس و ناکس کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ علاقے ممنوعہ قرار دیے ہیں، اور وہ اللہ کے ممنوعہ علاقے، الا وان حم اللہ، اللہ تعالیٰ کے ممنوع کردہ علاقے کون سے ہیں جہاں جانا منع ہے؟ محارمہ، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی حدود اللہ جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حد کھینچی ہے، اس حد کے پار جانا منع ہے، علاقہ ممنوع ہے، اور وہ علاقہ ممنوع ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، جس کو اللہ نے کمائی میں ہو، انسان کے یعنی انسان کی کمائیوں میں انسان کو حلال اور حرام کی کو واضح کر دیا گیا، انسان کو حرام میں داخل ہونے سے منع کیا گیا، اخلاق کے اندر اسی طرح کی چیزیں ہیں، عبادات میں انسان کو شرک سے منع کیا گیا ہے، غیر اللہ سے، ریاکاری سے، یہ ساری چیزیں اللہ کے محارم ہیں۔ تو اللہ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آگاہ رہو کہ ان فی الجسد مدغۃ، جسد کہتے ہیں جسم کو، اور مدغہ کہتے ہیں لوتھڑے کو، ٹکڑے کو، گوشت کے ٹکڑے کو، کہ ایک ہر کے جسد میں، جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح ہو جائے، صلح کہتے ہیں صحیح ہونے کو، صالح اسی سے ہے، صلاح اسی سے ہے، کہ جب وہ صحیح ہو، صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ ٹکڑا فاسد ہو جائے یعنی خراب ہو جائے، تو فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ الا وہی القلب، یا خوب یاد رکھو کہ وہ دل ہے، الا وہی القلب، خوب یاد رکھو کہ وہ دل ہے، دل ہے۔ اب یہ جو دل کا تعلق پچھلی بات سے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر دل صحیح ہوگا تو انسان شبہات سے بچے گا، شبہات سے بچے گا تو حرام میں جانے سے بچے گا۔ دل خراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس نہیں رہے گا، پہلے شبہات کی طرف جائے گا، شبہات کے بعد حرام کے اندر چلا جائے گا۔ کتنی واضح اور دو ٹوک حدیث۔ اس حدیث کو ثلث الدین کہا ہے، بعض علماء کہا کہ 3 حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ محدثین نے مختلف آراء دی، بعض نے 3 کہا ہے، بعض نے 4 کہا ہے، کہ بعض نے کہا کہ 3 حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو پورا اسلام بن جاتا ہے، ان میں سے ایک اس کو قرار دیا۔ بعض حضرات نے 4 کہا ہے کہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ جب ان کو اکٹھا کر دیا جائے چاروں کو تو وہ پورا دین بن جاتا ہے، ان میں سے بھی انہوں نے ایک اسی کو گنا ہے، یعنی بعض کے نزدیک یہ دین کا تیسرا حصہ ہے، بعض کے نزدیک دین کا چوتھا حصہ ہے، اس میں اتنے اہم ترین احکامات حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ تو اس میں دل کی طرف اشارہ ہے، اور دل جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، دل کی اپنی ایک محنت ہے، تزکیہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، ذکر ہے اور مجاہدہ ہے۔ کل میں نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی تھی، آج وہ ساری دہرانے کی بجائے ہم آگے چلتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ حدیث شریف آپ کے سامنے آ جائے۔ دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فافعلوا منہ ما استطعتم فانما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کرتا ہوں تم اس سے منع ہو جاؤ، اجتناب کرو اس سے، اور میں جس چیز وما امرتکم به، اور میں تمہیں جس چیز کا حکم کرتا ہوں ففعلوا منہ ما استطعتم، تو تم اس پر جتنی تمہاری ہمت اور طاقت ہے پوری لگا دو، اور پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اس پر عمل کرو۔ اور فإنما أهلك الذين من قبلكم، یاد رکھو کہ تم سے پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئیں اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی کیا؟ کثرت مسائلہم، ان لایانی فضول بے مطلب قسم کے سوالات کرنا، بحث مباحثہ کرنا، کج بحثی کرنا، کٹ حجتی کرنا، کہ جس کا عمل کی دنیا سے تعلق نہیں تھا، بلکہ مسائل کو گھمانا پھرانا پیچیدہ کرنا، بجائے عمل کرنے کے، بجائے اطاعت کرنے کے، بجائے سر تسلیم خم کرنے کے، بجائے سرنڈر کرنے کے، لا یعنی قسم کے سوالات، جیسے بنی اسرائیل، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کہتے ہیں کہ رنگ کیسا ہو، کنواری ہو یا نہ ہو، بچہ جنابہ ہو یا نہ ہو، اور یہ کیسا ہو وہ کیسا ہو، تو جتنا وہ فضول سوالات کرتے اتنا کرائٹیریا سخت ہوتا گیا۔ بلا سورہ بقرہ میں آپ انشاءاللہ تفسیر کے اس میں کچھ اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری بات تو کہا کہ، اور ایک تو یہ کہ فضول اور لایانی سوالات،
جو اپنے کسی عمل کرنے کے لیے جو انسان کو بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ انسان کو کوئی کنفیوژن دور کرنے کے لیے نہیں ہے یا وہ کوئی کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سوالات کس لیے ہیں؟ بلا وجہ معاملے کو الجھانے کے لیے، عمل نہ کرنے کے بہانے کے طور پر۔ ایسے سوالات سے کہا کہ پچھلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اور دوسرا واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننا اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے یعنی کسی امت کے ہلاک۔ اس لیے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں چونکہ میں نبی ہوں، اس لیے میرے کہے ہوئے کو مانو، میرے منع کردہ سے تم منع ہو جاؤ۔ تیسری روایت ہے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الرسل نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ لا يقبل الا طیبا، پاک کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ جل شانہ نہیں قبول کرتے، صرف پاک چیز قبول کرتے ہیں۔ یعنی پاک عمل، پاک جسم سے کیا ہوا، پاک نیت کے ساتھ، پاک غذا کھا کر اور پاک لباس پہن کر، آپ دیکھیں نا نماز کی شرائط میں سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کہا کہ پاک چیز قبول کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ جل شانہ نے قرآن میں جو یا ایھا الرسل کہہ کر نبیوں کو خطاب کیا ہے، وہی خطاب مومنوں کو بھی کیا ہے۔ نبیوں کے خطاب والی آیت کون سی؟ خطاب کا مطلب جو ان کو جو متوجہ کیا ہے یا ان کی جانب ان کا نام لیا ہے، جو کہا فقال یا ایھا الرسل، اے اللہ تعالیٰ کے نبیوں رسولو، کلوا من الطیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور پھر نیک عمل کرو۔ یعنی عمل صالح کا اکل طیب کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ پاک کھاؤ گے نیک عمل نکلیں گے، اور ناپاک کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے، برے اعمال نکلیں گے جسم سے۔ تو کہا کہ انی واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، میں جانتا ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔ پھر وقال، اور دوسری آیت جس کے یہاں تو پہلی آیت میں تو رسولوں کو خطاب تھا، دوسری آیت میں انسانوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں طیب چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل بیان کی۔ آپ نے کہا کہ ایک شخص ہو، آپ نے ذکر کیا ایک بندے کا، الرجل یطیل السفر، لمبا سفر اس نے کیا تھا، اشعث، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، اغبر، غبار آلود تھا سارا کا سارا، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اور کہہ کیا رہا تھا، یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف، یا ربی یا ربی۔ لیکن آپ نے فرمایا حالت اس کی کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، کھانا حرام اس کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام اس کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، پہننا حرام اس کا، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی غذا ساری کی ساتھ جسم اس کا حرام سے بنا ہوا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، آپ نے فرمایا اس کی بات کہاں سے قبول کی جائے، کیسے قبول کی جائے، کیسے اللہ جل شانہ اس یا رب کی صدا پر کان دھرے جو سر سے پاؤں تک حرام کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جس کا ہر چیز حرام سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت میں اکل حلال، حلال کھانا، حلال پہننا، حلال غذا، اس کا براہ راست تعلق ہے دعاؤں کی قبولیت سے۔ کہ جب یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وہ دھتکار دیا جاتا ہے اگر اس کے پاس یہ چیزیں حرام کی۔ یہ حدیث شریف بھی کل ہو گئی تھی، چوتھی حدیث تھی، عن ابی سعید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا، من رآ منکم منکرن، جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے، منکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، منہیات جس سے نہیں آئی ہوئی ہے جن چیزوں پر، فلیغیرہ بیدی، تو ہاتھ سے اس کو روک دے۔ اگر یہ اس کی عملداری میں آتا ہے، اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے، حکمران ہے تو پورا ملک اس کی جورسڈکشن ہے، ایک افسر ہے تو اس کا دفتر ہے، ایک مالک ہے تو اس کا کاروبار اور اس کا جہاں جہاں تک اس کی فیکٹری اور اس کا سارا جہاں جہاں تک اس کی سنی جاتی ہے، ایک مرد ہے تو اس کا گھر ہے، عورت ہے تو اس کے بچے اور اس کی اولاد ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک دائرہ عمل ہے۔ اپنے دائرہ عمل میں جہاں جس کی چلتی ہو، سنی جاتی ہو، اور ہم نے وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ والی حدیث گزر گئی، پڑھ لی تھی ہم نے، تو وہ اس میں
وہ برائی کو ہاتھ سے روکے گا، منع کرے گا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کمزور ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان کی ہمت بھی نہ ہو، ہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے زبان سے روکا تو اتنا فساد ہو جائے گا کہ یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کا تحمل نہیں کر سکتا اس کے نتیجے کا، تو کہا فَبِقَلْبِهِ، پہ دل میں اس کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی لاسٹ سٹیج ہے، آخری سٹیج ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ دل میں برا سمجھے، اس کا مطلب ہے برائی پہ راضی کبھی نہ ہو، کبھی برائی کا ساتھ نہ دے، زبان سے تائید نہ کریں اس کی، کبھی زبان سے تائید تو بہت دور کی بات ہے، دل میں بھی اس کو اچھا مت سمجھیں برائی کو، آخری درجہ ہے، اس سے نچلا درجہ ایمان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس پر بھی کل بات کافی ہو گئی تھی۔ آج کا سبق حدیث 5ویں حدیث سے شروع ہوگا کہ عن شداد ابن اوس قال، شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ ثنتانی حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں دو باتیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور مجھے یاد ہو گئی، حفظت، یاد کر لی میں نے۔ کیا؟ پہلی بات، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ جل شانہ نے ہر چیز میں ایک احسان کہتے ہیں چیز کو بہترین طریقے کے ساتھ کرنا، ایک اس میں بہترین قسم کا جو انسان کی اس میں ایک کمال کا ہونا، اس میں اعلیٰ ترین طریقے کے ساتھ کرنا، تو یعنی ایفیشنسی ہر چیز میں، ایک ایفیشنٹ انسان کا جو ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، الاحسان علی کل شیء۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہا کہ اگر تم لڑو، اگر تمہیں جہاد کرنا پڑے، یا اگر تمہیں کوئی تمہارے اوپر جو شرعی جہاد آ جائے تو اس میں بھی تم احسان کے ساتھ سارے کام کرو، مطلب اس میں کوئی بدنظمی نہ ہو، اس میں کوئی ہڑبونگ نہ ہو، اس میں کوئی غلط طریقے کے ساتھ کوئی چیز نہ ہو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو، مرغی کو، بکری کو، گائے کو، بھینس کو، جن جانوروں کو انسان اپنے ذبح کرتا ہے، تو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو۔ کس طرح اچھے طریقے سے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھری ذبح کرنے کا جو آلہ ہے اس کو تیز دھار کے ساتھ رکھے، اور جو چیز ذبح ہو رہی ہے اس کو راحت پہنچائے، یعنی اس کی تکلیف کی مدت کو بہت کم کر دے، کیونکہ جیسے ہی آپ کو پتہ، جب انسان جانور ذبح کرتا ہے، جیسے ہی اس کی رگ کٹتی ہے جو کہ سیکنڈ کے کچھ حصے میں کٹ جاتی ہے، اگر چھری تیز ہو تو اس کا اعصابی نظام تو کٹ جاتا ہے، اس کو درد نہیں ہوتا، اس کے بعد جیسے ہی چھری نے اس کی رگ کاٹی تو اعصابی نظام ختم ہو گیا، اب وہ چاہے ہاتھ پاؤں مار بھی رہا ہے، خون نکل رہا ہے، درد نہیں ہو رہا ہوتا اس کو، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب چھری اتنی تیز ہو کہ وہ سیکنڈوں کے اندر اپنا کام کر لے، یہ تکلیف کی مدت اس کی سیکنڈوں کے حصے میں گزر جائے۔ آپ نے اس کو پسند فرمایا اور اس کا حکم فرمایا باقاعدہ، اور اس کا حدیث شریف کا اصل مفہوم یہ کہ ہر بندہ اپنے کام میں اس میں ایک کمال پیدا کرے، اچھے طریقے کے ساتھ کرے، بہترین طریقے کے ساتھ کرے، جس کی جو لائن ہے۔ اس سے بالکل یہ سبق ملتا ہے کہ جو پروفیشن ہے، جس کا بہترین پروفیشنلزم کا مظاہرہ اس کو کرنا چاہیے، اور جیسے اس میں کہا جا رہا ہے کہ مجاہد کو بھی اور ذبح کرنے والے کو بھی، جانوروں کو جو ذبح کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو جانور ذبح کر رہا ہوں، یہ تو جانور ہے ویسے بھی ذبح ہونا ہے تو اس کو تکلیف دے کر ذبح کرے، نہیں، یہ بالکل شریعت کا پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بڑے حقوق بیان فرمائے، آپ نے کہا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح مت کرو، پانی پلاؤ پہلے۔ اب میں نے اس پر ایک دفعہ پورا بیان کیا تھا جانوروں کے حقوق کے اوپر، کہ جانوروں کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور ان جانوروں کے بارے میں جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی وہ پیٹس کی بات نہیں ہو رہی جن کو پالا جا رہا ہے، ان کی بات ہو رہی جو ذبح ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حقوق بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تعلق ہوتا تھا نا، ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اندر آ کے اپنا سر رکھ دیا، حدیث شریف میں آتا ہے، تو آپ نے سر رکھ دیا، آپ نے اس کا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ نے کہا بلاؤ اس کے مالک کو، میرے پاس شکایت لے کر آیا اپنے مالک کی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک اس کے اوپر اس کی قوت سے زیادہ بوجھ رکھتا ہے، پورا چارہ نہیں دیتا، بوجھ اس پہ زیادہ رکھتا ہے۔
تو دیکھیں وہ بھی رحمت للعالمین کے قدموں کے اندر گیا، اونٹ بھی اپنے مالک کی شکایت لے کر کے جو اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، آپ نے سخت اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیا اور آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ وہ حدیث شریف آج تک سب لوگوں کے لیے جانور پالتے ہیں ان کے سامنے کہ اپنے جانوروں کو اچھا کھلائیں، پیٹ بھر کر کھلائیں اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر مت ڈالیں۔ جس دین میں جانوروں کے اتنے حقوق ہوں گے اس دین میں انسانوں کے کتنے حق ہوں گے، یہ بھی ذرا سوچیے گا۔ چھٹی روایت، عن جابر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور کے پاس تشریف لائے۔ اچھا، یہ جو دیہات سے لوگ آتے تھے نا، جو اعرابی کہلاتے تھے، دیہاتی آس پاس اطراف کے، اسلام لے آتے تھے، اس کے بعد انہوں نے لمبی چوڑی صحبت نہیں اٹھائی ہوتی تھی، وہ ان حاضر باش صحابہ میں سے نہیں ہوتے تھے جو حضور کے ساتھ مدینہ میں رہتے تھے یا مکہ میں رہتے تھے، دور دراز دیہاتوں کے اونٹ پالنے والے اور پہاڑوں میں رہنے والے، یہ آج کل جن کو لوگ بدو کہتے ہیں، اعرابی، خیر وہ تو صحابہ ہوتے تھے ہمارے نزدیک، تو بہت ہی چاہے وہ حضور کی صحبت میں ایک دفعہ بھی آیا ہے تو صحابی تو ہو جاتا ہے۔ تو وہ آتے تھے نا تو وہ ذرا ڈائریکٹ سوالات کرتے تھے، صحابہ تو جو ساتھ رہنے والے تھے ان میں تو ادب آداب ہوتے تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ان اعرابیوں کا انتظار کرتے تھے، ہمیں بعض باتیں پوچھنے کا دل چاہ رہا ہوتا تھا لیکن کچھ آڑ سی حجاب محسوس ہوتا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم سے تجاوز نہ ہو جائے، ہم ایسا نہ ہو کہ ایسا سوال پوچھیں جو مناسب نہ ہو، تو یہ لوگ جب آتے تھے یہ ڈائریکٹ سوال کر دیا کرتے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں ان کے سوالات سے ہمیں ہی پتہ چل جاتا تھا، ہم بھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو کہا کہ ایسے ہی کوئی صاحب آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ فقال ارأیت، کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اذا صلیت الصلوات المکتوبات، اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھوں، واحللت الحلال، اور حلال کو حلال جانوں، وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام سمجھوں، ولم ازد علی ذلک شیء، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کروں، ادخل الجنہ، میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا بالکل چلے جاؤ گے۔ تو قال واللہ، کا خدا کی قسم، آنے والے کا خدا کی قسم، لا ازید علی ذلک شیئا، میں اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ تو چار باتیں انہوں نے کی لیکن پورا دین سمیٹ دیا۔ کہا میں فرض نمازیں پڑھوں، کوئی فرض نماز نہیں چھوڑوں گا، ایک روزے رکھوں گا، کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، دو باتیں ہو گئی۔ اگلی دو باتوں میں پورا دین آ گیا، کہا کہ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، حلال کو حلال سمجھوں گا، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور حرام کو حرام سمجھوں گا۔ بس جب بندے نے حلال کو حلال سمجھ لیا، حرام کو حرام سمجھ لیا، تو کیا رہ گیا دین میں سے؟ پورا دین آ گیا اس کے اندر۔ تو کہا کہ ادخل الجنہ، اس سے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، بالکل چلے جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس خوش ہو گئے، کہا واللہ لا ازید علی ذلک شیئا، خدائی قسم اس سے میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، بس آپ نے چار باتیں فرما دی، میں ان چار کو پکڑ کے بیٹھوں گا۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ایک اور عربی آئے تو کہتے ہیں مجھے نصیحت کہے فرما دیجیے لیکن مختصر ہو، اتنی لمبی نہ ہو کہ میں یاد نہ کر سکوں۔ اب یہ بات عام صحابہ حضور سے نہیں کر سکتے تھے اس طریقے کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کریں لیکن چھوٹی سی کریں مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث موجود ہے اس آج ہمارے سبق میں، تو آپ پھر چھوٹی نصیحت کیا کرتے، چھوٹی نصیحت۔ اللہ اکبر، آپ کو تو اللہ پاک نے جوامع الکلم دیے تھے۔ تو ایک نے اسی طرح کہا تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ ایک ہے، تم مستقیم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، بس اتنی نصیحت ہے تمہارے لیے۔ تو جو اللہ کو ایک کہہ کے اس پہ ڈٹ جائے، جو ایک ہے تو وہ خالق ہے اور مالک ہے، تو اس کے سارے احکامات ماننا ضروری ہے، ساری بات تو اس میں خود بخود آ گئی۔ اچھا جی، ساتویں روایت، عن معاذ بن جبل، یہ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، انصاری تھے، یہ وہی ہیں جن کو یمن بھیجا تھا اپنی زندگی کے آخری ادوار میں۔ اور یہ معاذ بن جبل جو ہیں، یہ ان سے آپ نے بڑی محبت کا اظہار، واللہ انی لاحبک یا معاذ، آپ نے فرمایا معاذ خدا کی قسم مجھے تم سے محبت۔ معاذ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فاصبحت یوما قریبا منہ ونحن نسیر، کہتے ہیں ہم چل رہے تھے، میں نے آپ کے قریب صبح کی، یعنی صبح میں کہیں آپ کے قریب رات گزاری، صبح ہوئی تو میں آپ کے بہت قریب تھا اور ہمارا سفر ابھی جاری تھا۔ فقلت، تو کہا کہ میں نے کہا ایک بات، اب سوال دیکھیں صحابی کا کیا کہنے ان لوگوں کے، یا رسول اللہ، میں نے کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار،
کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے یدخلنی الجنت جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار اور مجھے آگ سے جہنم سے دور کر دے، مجھے ایسی کوئی بات بتا دیجئے۔ کتنی پیاری بات آپ سوچیں، جس کو نبی کی صحبت دستیاب اور ایسی بات پوچھ کس سے رہا ہے؟ نبی سے پوچھ رہے، سرور کائنات سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، جن کی بات سے زیادہ مضبوط بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اب سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے یدخلنی الجنہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار اور آگ سے جہنم سے مجھے دور کر دے۔ قال لقد سألتنی عن عظیم، کہا کہ معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، سألتنی عن عظیم، عظیم بات پوچھی۔ تو اس سوال کی سنجیدگی کی تعریف کی، سوال کی معنویت کی تعریف کی، سوال کے اندر جو ایک وزن ہے اور جو اس میں ایک جامعیت ہے اس کی تعریف کی، اور کہا کہ بات بہت بڑی ہے تمہاری، بہت بڑی بات تم نے پوچھی ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ یعنی بڑی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت مشکل ہے، جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے جنت سے قریب ہو جانا اور جہنم سے دور ہو جانا، جنت میں داخل ہو جانا اور جہنم سے دور ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان۔ پھر کہا کہ سنو معاذ، اب گنتے چلے جائیں، کیا فرمایا آپ گنے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی بات خالص اللہ کی عبادت کرو معاذ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، عبادت صرف اللہ کی، اس کے ساتھ شرک نہیں، پہلی بات۔ وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وتؤتی الزکاۃ، زکات دو، 3۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، 4۔ وتحج البیت، حج کرو بیت اللہ کا، 5۔ ثم قال، پھر یہ 5 تو ہو گئے نا اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں۔ الا ادلک علی ابواب الخیر، کہا کہ معاذ تمہیں میں خیر کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں؟ خیر کے دروازے گئے، گویا اس میں تم چلے گئے تو تمہیں آگے خیر ہی خیر پائی۔ الصوم جنہ، کا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کیا مطلب؟ ڈھال ہوتی ہے جس سے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، سامنے جو انسان پکڑ کے رکھتا ہے تاکہ اس کو کوئی چیز نہ آکے۔ شیطان اور نفس کے داؤ سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے۔ کوئی آپ نے اپنے سامنے، یہ نہیں ہوتی اس طرح کی ڈھال یوں رکھی ہوئی سامنے، شیطان اور نفس کے تیر آ کر اس کو لگیں گے، آپ کو نہیں لگیں گے۔ روزہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ والصدقہ تطفئ الخطیئہ، اور کہا جو صدقہ تم لوگ دیتے ہو اللہ کے رستے میں جو خرچ کرتے ہو، تطفئ الخطیئہ، یہ ایسے تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، جیسے کہ آگ پر پانی ڈال دیا جائے تو وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے صدقہ تمہاری برائیوں کو قلع کما کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ 2 باتیں یہ ابواب الخیر میں سے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور انسان کی رات کی نماز، آدھی رات کی نماز یعنی تہجد کا، تہجد خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ قال ثم تلا، پھر آپ نے آیت پڑھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ جو آتی کہ حتی بلغ یعملون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع سے یعملون تک کی آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو اپنے پہلوؤں کو، پہلو اس کو کہتے ہیں انسان کی سائیڈ، جو سوتا ہے نا سائیڈ پر سوتا ہے نا انسان، اس کو بستروں سے دور کر لیتے ہیں رات کو، یعنی کچھ وقت سوتے ہیں لیکن پھر باقی سوتے رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو اس وقت کے اندر خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اس کو پکارتے ہیں اور امید کے ساتھ بھی پکارتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے رحم اور اللہ کے فضل کے وہ امیدوار ہوتے ہیں، دونوں چیزیں۔ بعض لوگ بڑی ایسے جسے کہنا چاہیے کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی بات نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بالکل رحیم ہے، لیکن ایمان دونوں چیزوں کا نام ہے۔ یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکار رہے ہیں لیکن کس طرح؟ خوفا وطمعا، طمعا کہتے ہیں امید کو، امید بھی ہے ڈر بھی ہے، اللہ کے عذاب سے انسان مامون نہیں ہو سکتا،
اسے بے خوف نہیں ہو سکتا کوئی مومن. ہاں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر زیادہ ہے. تو امید زیادہ ہو اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، مایوسی نہ پیدا ہونے دیں، خوف سے بے خوف بھی مت ہوں. اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ اس کو نہیں ہے. تو کہا کہ یہ 3 باتیں ہو گئیں. پہلی بات کیا کہا؟ روزہ، صدقہ اور تہجد. پھر کہا کہ ثم قال الا اخبرک برأس الامر، کہا معاذ تمہیں میں اس بات کا جو رأس الامر، رأس کہتے ہیں سر کو، اس کے میں تو مرکزی نقطہ بتاؤں، مرکزی بات، اس سارے معاملے کی کھوپڑی یا اس کا سر، وعمودہ اور اس کا ستون، وذروتی سنامہ اور اس کی کوہان، جیسا اونٹ کے اندر کوہان سب سے اونچی ہوتی ہے تو اس کی چوٹی بتاؤں، اس کی اصل بات بتاؤں، اس کا ستون بتاؤں. کتنی 3 مضبوطی، 3 الگ الگ چیزیں ہیں. رأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ، 3 چیزیں کہ جس میں نے بتایا رأس الامر کا مطلب تھا اس کے بالکل مرکزی بات، اور عمود اس کا ستون، جس کے ستون سے مراد وہ ستون جس پہ چھت کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ذروۃ سنامی کا کوہان یا چوٹی پہاڑ کی. قلت بلا یا رسول اللہ، تو معاذ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. قال رأس الامر، کہا جو اصل چیز ہے، رأس الامر جو ہے، جو بات کا جو سر ہے، سر کے بغیر جس طرح انسان کا وجود بیکار ہوتا ہے نا، تو کہا جو سر ہے وہ کیا ہے؟ الاسلام، اسلام سر ہے. اسلام ہوگا تو پھر ہر چیز ہوگی، نماز بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی. اسلام کا مطلب یہاں کیا ہے؟ عقیدہ مراد ہے. عقیدہ سر ہے. عقیدہ نہیں ہے تو آپ بتائیں نمازوں کا کیا فائدہ؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جہاد کا کیا فائدہ؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے روزوں کا کیا فائدہ؟ یہ تو اعمال ہیں. پہلے تو ایمان ہے. تو اسلام سے مراد کیا ہے؟ ایمان. ایمان سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ، یعنی انسان کا توحید پر، رسالت پر، جو اللہ نے حلال کیا اس کی حلت پر، جو حرام کیا اس کی حرمت پر، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس پر انسان کا یقین. اس کو اسلام، یہی چیزوں کا نام ہے. لا الہ الا اللہ کی جو تفصیلات ہیں ساری. وعمودہ اور اس کا جو ستون ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، الصلاۃ وہ نماز ہے. وذروۃ سنامہ اور جو اس کی بلندی ہے، جو اس کی چوٹی ہے، جو اس کی کوہان ہے، یعنی جو اس کی شان و شوکت ہے، الجہاد وہ جہاد ہے. 3 باتیں ہو گئی، اسلام، نماز، جہاد. اچھا دیکھیں نماز ہر جگہ ہے. پہلے والے میں بھی نماز ہے، تقیم الصلاۃ. پھر جب فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ ابواب الخیر بتاؤں، اس میں پھر تہجد کی نماز کا ذکر آیا. پھر کہا کہ تمہیں میں اس کا ستون بتاؤں، سے پھر نماز آ گئی. پھر فرمایا ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہا کہ اب معاذ تمہیں میں اس چیز کا بتاؤں کہ جو اگر ہو جائے تو خیر کہ ان تمام چیزوں پر انسان قابو پا لے گا، ان تمام چیزوں کی اس کو توفیق ہو جائے گی اگر وہ ایک کام کر لے. تو وہ بتاؤں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، معاذ کہتے ہیں میں نے کہا ضرور ارشاد فرمائے اللہ کے نبی. کہا فاخذ بلسانہ، تو آپ نے اپنی زبان پکڑ لی، یوں کر کے اخذ بلسانہ، زبان پکڑ لی 2 انگلیوں کے درمیان. قال کف علیک ھذا، کف معاذ اس کو روک لو، اس کو کنٹرول کر لو. یوں ہاتھ میں لے کر کہا معاذ اس کو کنٹرول کر لو، اس پر قابو پا لو. تو کہا کہ میں نے کہا معاذ تو حیران ہو گئے ہوں گے آپ سے، نے اتنی اہمیت ساری باتیں کر کے آخر میں زبان پر تشریف لے آئے اور اس ایک ٹکڑے کے اوپر سارا کچھ لا کے رکھ دیا. کہا کہ یہ لفظ کیا ہے؟ بملاک ذلک کلہ، ان سب پر قابو پانے کے لیے جو چیز تمہیں میں بتانے لگا ہوں، نسخہ. تو فقلت یا نبی اللہ، تو معاذ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، میں نے کہا اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم یہ جو بولتے ہیں اس پر ہم پکڑے جائیں گے؟ اب یہ بڑی معصومیت تھی حضرت معاذ کی. کہا یہ اللہ کے رسول، یہ جو ہم جو کچھ زبان سے نکالتے ہیں کیا اس پر ہم پکڑے جائیں گے؟ تو فقال، آپ نے کہا کہ معاذ تیری ماں تجھ کو روئے. یہ ایک پیار کا جملہ ہوتا تھا جو کہا معاذ تیری ماں تجھ کو روئے. ثقلت کا امک یا معاذ،
معاذ تیری ماں تجھ کو روئے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. یہ جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے منہ کے بل یا اپنی ناک کے بل، یہ اپنی زبانوں کی کھیتی کی وجہ سے جائیں گے جہنم میں، یہ زبانیں جہنم میں لے کر جائیں گی. کہا کہ وحل یکب کہتے ہیں اوندھے منہ پھینکنے کو، الناس لوگوں کو، فی الناری جہنم میں، علی وجوہہم چہرے کے بل، منہ کے بل گھسیٹ کر، او علی مناخرہم یا ناک کے بل گھسیٹ کر، الا حصائد السنتہم زبانوں کی کمائی، زبانوں کی کھیتی. کھیتی کیا مطلب؟ زبانوں کا بوئی ہوئی فصل، اس کی وجہ سے تو جہنم میں جائیں گے حضور نے فرمایا. کیسی روایت، کیسی حدیث شریف ہے، اور کتنی جامع ہے. یقین کریں کہ ایک سبق پورا اس پر ہونا چاہیے تھا، وقت اگر ہوتا تو اس کو ہم کھولتے، اس پہ بات کرتے. اور یہ دین کتنا عجیب ہے، کیسے چیزوں کو بیان کر کے سمیٹتے 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 سمیٹتے. اب یہاں سے آپ شروع کریں، اگلی توفیقات یوں چلتی چلی جائیں گی. زبان کنٹرول کر لیں، اگلا مرلہ، اگلا مرلہ، اگلا مرلہ، آپ کے دین میں وسعت آتی چلی جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے زبان کتنی اہم ترین چیز ہے. تو اس میں میرا بہت کچھ کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن وقت کم ہے. آئیے آگے 8ویں حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس. سلامہ کہتے ہیں جوڑ کو، ہڈی جوڑ کو. کہا کہ ہر جوڑ جو انسان، من الناس علیہ، علیہ بھی صدقہ، اس کی طرف سے ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے. کل یوم تطلع فیہ الشمس، جیسی صبح ہو جاتی ہے سورج نکلے تو انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی سلامتی کا ایک صدقہ انسان پر واجب ہے. قال، پھر آپ نے کہا اب وہ صدقے انسان سوچے، اتنے مشہور ہے، معروف ہے کہ انسان کے جوڑ میں، جسم میں 360 جوڑ ہے. اب 360 صدقے تو ہر بندہ سوچے تو ہر ایک الگ الگ صدقہ دینا پڑے تو زیادہ بن جاتا ہے. قال تعدل بین الاثنین صدق، دو انسانوں کے درمیان عدل کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اس میں عدل بھی ہے، اس میں صلح بھی داخل ہے، اس میں انصاف کرنا بھی داخل ہے، عدل کرنا بھی داخل ہے، حق بات کہنا بھی داخل ہے. وتعین الرجل فی دابتہ، اور ایک انسان کی مدد کرنے اس کی سواری میں. کیسے؟ فتحملہ علیہا، یا تو تم اس کو اس کے اوپر چڑھنے میں مدد دے دو، او ترفع لہ علیہا متاعہ، یا وہ چڑھ گیا اس کا سامان اس کو اٹھا کر اوپر دے دو، یہ بھی صدقہ ہے. قال والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، نیک اچھی بات کر دو، خیر کا بول دو، بھلائی کی بات کر دو، کوئی خیر کی نصیحت کر دو، یہ بھی صدقہ ہے. اور وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِهَا إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، اور جو ایک ایک قدم چل کر تم مسجد جاتے ہو نماز کے لیے، ہر قدم صدقہ ہے. اس لیے جو دور سے مسجد جاتا ہے، اس کا گھر دور ہے، اتنا خوش قسمت ہے، کتنے صدقے اس کے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کتنا چل کر جاتے ہوں گے، باہر کے ملک بہت چل کر جاتے ہیں. میرے عزیز امریکہ میں رہتے تو 20 منٹ کی ڈرائیو پر مسجد ہے، 20 منٹ کی ڈرائیو پر، اور 5 نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ، میں یہاں پاکستان میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں آپ لوگ تو کتنے، ہمارے محلے میں ہر 3-4 گلیوں کے بعد مسجد ہے. ایک گھر سے مسجد کا زیادہ فاصلہ 5 سے 6 منٹ سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. اس سے پہلے مسجد آ جاتی ہے، 5-6 منٹ میکسیمم. اور یہ پیدل کی بات کر رہا ہوں، گاڑی کی نہیں. گاڑی میں تو 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ. تو لیکن یہ جہاں آپ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، مسجدیں دور ہوتی ہیں، تو ہر قدم سمجھے، چاہے بے شک آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، قدموں کا حساب لگا لیں. 5 کلومیٹر پہ مسجد ہے، 5 کلومیٹر کو قدموں پہ تقسیم کر لیں. آج کل وہ سٹیپس آتے ہیں نا، سٹیپس، آپ کے پاس ایپس ہوں گی جو بتاتی ہیں کہ 5 کلومیٹر میں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں. ہر سٹیپ صدقہ ہے. 5 کلومیٹر پہ آپ کی مسجد ہے، گئے 5 پر، آئے 5 پر، 10 کلومیٹر ہو گئے. 10 کلومیٹر میں کتنے سٹیپس بنتے ہیں مجھے نہیں پتا، کتنے ہزار سٹیپس بنتے ہیں. وہ ابھی آپ اپنی ایپ میں دیکھیں، بتا دے گا آپ کو کہ 10 کلومیٹر کتنے سٹیپس. اتنا صدقہ ہو گیا آپ کا ایک نماز کا. اس کو ملٹیپلائی کر دے 5، یہ صدقہ ہو گیا فرض نماز پر جانے کا. اور نماز کا جگہ پر ہے یہ، وہ نماز، یہ تو رستے کا ثواب کی بات ہو رہی. وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے.
آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا سامنے پتھر پڑا، اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، صدقہ ہو گیا. جھاڑی پڑی ہے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دی، صدقہ ہو گیا. کوئی چیز آگے آئی ہوئی ہے، سڑک کے سائڈ پہ کر دی، صدقہ ہو گیا. تو یہ کہا کہ یہ جو انسان کے جوڑ پہ صدقے واجب ہوتے. اچھا، دن بھر میں آپ نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ خیر کی بات کر دی، ہر ایک کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے. یہ ہمارا 1 گھنٹے کی بات آپ کے ساتھ چل رہی ہے، آپ لوگ جتنے لوگ سن رہے ہیں، ہر جملہ صدقہ ہے، ہر جملہ صدقہ ہے، کیونکہ کلمہ ہے ہر جملہ. اور اگر وہ خیر کہ اللہ جل شانہ اگر قبول فرما لے انسان، تو کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز ذات ہے، خدا جانے. انسان قبولیت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے کہ اللہ جل شانہ اس کو قبول فرما لے، تو پھر ہر بات کہنا صدقہ ہے، سننا صدقہ ہے. تو یہ 8ویں حدیث آج کی. 9ویں حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا. یہ بھی غور سے سنیے گا، مسلم شریف کی روایت ہے. پچھلی روایت بھی مسلم کی تھی، حدیث نمبر 1009، اور یہ روایت مسلم کی ہے 2699. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا. جس شخص نے مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے، پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی پریشانیوں میں سے پریشانی دور کر دیں گے. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ جس شخص نے کسی انسان سے دنیا میں دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دیں گے. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جس شخص نے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے کے لیے آسانی پیدا کر دی، کسی مقروض کو مہلت دے دی، کسی مشکل والے کے لیے آسان کر دیا، کسی پھنسے ہوئے کو کوئی رستہ بنا دیا، نکلنے کا راستہ بنا دیا، حالات سے اس کو نکال دیا. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے رستے بنا دے گا، دنیا اور آخرت میں اس کے رستے کشادہ کر دے گا. ومن ستر مسلمن، اور جس نے کسی مسلمان پہ پردہ ڈال دیا، اس کے عیوب چھپا دیے، اس کی برائی کا پردہ ڈال دیا اس کے اوپر، ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پہ پردے ڈالے گا، دنیا میں بھی رسوا نہیں کرے گا، آخرت میں بھی رسوا نہیں کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا کام بنا ہوا ہوتا ہے، اتنی دیر تک اللہ اس کے کام بناتا رہتا ہے. جب تک یہ مسلمان بھائی کے کاموں کو کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی کاموں میں سہولتیں اور اس کے لیے رستے کھولتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے. وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو علم کی کسی راہ کے اوپر چلے گا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس درس کی راہ، علم کے حصول کے لیے کوئی رستہ اختیار کرے گا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیں گے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یتلون کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو سمجھنے کا، فہم قرآن کا، فہم تفسیر کا حلقہ لگایا ہوا ہوگا، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ ان کے اوپر آسمانوں سے سکینت نازل کرتے ہیں. سکینت کا خاص قسم کا قلبی اطمینان اور نور. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کی چادر ان پر بچھ جاتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے اوپر آ کے پر پھیلا دیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اپنے جو آسمانوں میں اللہ کے پاس جو لوگ ہیں فرشتے، ادھر اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں زمین کے اوپر. اور پھر فرمایا کہ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع به نسبه، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا تو یہ بات اس کو آگے نہیں کر سکتی کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سید ہے، عباسی ہے، یہ قوم ہے، وہ قوم ہے.
اچھی قوم ہے، یہ چیزیں آگے نہیں کریں گی اگر تمہارے عمل نے پیچھے کر دیا تو۔ کتنی زبردست باتیں ہیں اور کیسی زبردست ارشادات ہیں۔ آپ ایک ایک چیز کو اس پہ دیکھیں اور آپ بتائیں کہ یہ ایک حدیث 1 گھنٹے میں بھی اس پر کیا بات ہوگی۔ خلاصہ ہی بیان کرتا ہوں، ساری بات ان لوگوں، وہ لوگ بڑے، میں اپنے بعض ساتھیوں پر مجھے بڑا رشک آتا ہے، ہمارے ہزاروں نوجوانوں سے واسطہ ہے، کچھ کو میں دیکھتا ہوں کہ ہر وقت کسی بھی شخص کی مصیبت پر اپنے حلقے میں کسی کی تکلیف کا پتہ چل جائے تو بس فوراً کسی نہ کسی کام میں کود پڑتے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے صورت بنا رہے ہیں، مالی پریشانی ہے تو مدد کر رہے ہیں، کام کہیں پھنس گیا تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اس کا کام جب تک انتہا کو نہیں پہنچے گا ان کو چین نہیں آئے گا، جب تک اس کی مصیبت حل نہیں ہوگی یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ حتیٰ بعض اوقات مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کا مسئلہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ کتنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گاڈ گفٹڈ مزاج ہے، اللہ کا عطیہ ہے یہ مزاج۔ کچھ لوگ بڑے بے حس ہوتے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ٹس سے بس نہیں ہوتے، لوگوں کو شدید تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، بس اپنی نبیڑے جا رہے ہیں، اس پر خوش بیٹھے ہیں کہ ہم عافیت میں، ہمیں دنیا سے کیا کرنا۔ دونوں قسم کے مزاج ہوتے ہیں۔ ایسے مزاج سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، ایسی بے حسی سے اور ایسی جس کو کہنا چاہیے کہ نفسا نفسی سے۔ تو اس منات یاد کر کے رو پڑے تو یہ کتنی اخلاص کی نشانی ہے اور کتنی اس کے دل کو پہنچنے والی راحت اور ٹھنڈک کی بات ہے۔ بڑا مجھے رشک آیا، میں نے کہا اس چھوٹے بھائی پر انشاءاللہ اللہ ایسا فضل فرمائیں گے کہ دیکھو گے، تم بھی دیکھو گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ مزاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل جس کے اوپر اس کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ آخری حدیث آج کے سبق کی، یہ جو میں دائیں طرف دیکھتا ہوں یہ میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے اس بات کا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ آگے نہ چلے جائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ جب ہم 3-4 منٹ بھی آگے چلے جائیں تو کچھ لوگ مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ جی آج سبق آگے چلا گیا تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6502۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے ولی، میرے دوست یعنی کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی پالی، اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ میرے ولی، میرے دوست، نیک بندے، متقی انسان کے ساتھ اگر کسی نے دشمنی کی تو فقد آذنتہ بالحرب، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اس کی جنگ اس میرے ولی کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ جو میرے قریب سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ان فرائض کی بنیاد پر ہوتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے، فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکوٰۃ، یہ اصل چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ فرما رہے ہیں میرے سب سے زیادہ قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اس قرب میں جو اضافہ ہوتا ہے مزید، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر وہ نوافل کے فرائض پورے کرتے ہوئے جب وہ نوافل بھی شروع کر دیتا ہے تو گویا میرے اور اس کے تعلق کے اندر اتنا کہ حتی احبہ، میں تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فرائض پر قائم رہی، وہ نوافل کس کام کے جس میں فرائض چھوڑ کر ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ تہجد پڑھ رہا ہے، فجر نہیں پڑھتا، صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور کسی خیر کے لیے سفر کر کے جا رہا ہے، حج پر نہیں جاتا، فرض ہے اس پہ حج۔ ایسے نوافل تو فرائض کا متبادل تو نہیں بنتے، فرائض کو تو نہیں وہ ریپلیس کر سکتے، تو لیکن فرائض پر قائم رہتے ہوئے جب نوافل بھی کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرض نماز بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، ویسے نوافل پڑھ رہا ہے، پیر اور جمعرات کے روزے رکھ رہا ہے، ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہے، رمضان کے روزوں کے بعد حج بھی کیا ہے، نفلی عمرہ بھی کر رہا ہے یا نفلی حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ پوری دیتا ہے، پھر صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، اللہ نام پر بھی دیتا ہے۔ کہ ایسا بندہ یتقرب حتی احبہ، تو میں تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر کہا کہ جب میں محبوب بنا لیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے، كُنْتُ
समअहु الذी यसमअु बिही, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, और उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा, हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये कि अब ये सर से लेके पांव तक इसकी हर चीज मेरी रजा के लिए वक्फ हो जाती है। ये वही सुनता है जो मैं चाहता हूं, वही देखता है जो मैं चाहता हूं, वही पकड़ता है जो मैं चाहता हूं, वही चलकर जाता है जहां मैं चाहता हूं। अब इसका कोई उज़्व, कोई ऑर्गन मेरी नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं होता, मेरी नाफरमानी की तरफ इसकी कोई चीज नहीं जाती। अब ये चीजें गोया उसने मुझे दे दी, अल्लाह को, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह को लौटा दी जिंदगी के अंदर ही कि अल्लाह तेरी अमानत है, तेरी मर्जी में इस्तेमाल होगी। और वह इन सअलनी लउअतियन्नहु, ऐसा बंदा जब मुझसे मांगेगा, देखें लउअतियन्ना, अरबी जानने वाले जानते हैं लाम भी ताकीद का, आखिर में सकीला भी तीन ताकीदें। जब ऐसा बंदा, अल्लाह फरमाते हैं, मुझसे मांगता है तो मैं उसको जरूर बिज़रूर देता हूं। वलइन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु, जब वो मुझसे पनाह मांगता है किसी चीज से, मैं पनाह लाजिमन देता हूं उसको। और फिर कहा कि वमा तरद, इतना मुझे उससे ताल्लुक हो जाता है कि फिर जब वो मौत, अगर वो तो मौत की तकलीफ की वजह से मौत से थोड़ा सा घबराता है, और मैं उसको अब दुनिया की तकलीफों से बचाकर जब उसका आखिरी वक्त आता है तो मैं उसको अपने पास ले जाना चाहता हूं। कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा तरद्दतु अन शैइन अना फाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन यकरहुल मौत व अना अकरहु मसाअतहु। इससे कई मतलब किए गए हैं, और इसके ज़ाहिरी लफ्ज़ तो बनता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे भी तरद्दुद हो, किसी और चीज़ में नहीं होता, लेकिन अल्लाह के इसमें चूंकि कुछ तर्जमे में जो लफ्जी तर्जमा करने के बाद बहुत लंबी बात करनी पड़ेगी उसको समझाने के लिए कि अल्लाह की ज़ात पे तरद्दुद नहीं है, अल्लाह ताला की सिफ़ात और किस्म की हैं, तो मैं उसका आपको ऐसा खुलासा करता हूँ जिस पर वो इश्कालात वारिद नहीं होंगे जो यहाँ पर मुहद्दिसीन जिसके जवाबात देते हैं। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर अगर वो मौत के खौफ की वजह से या मौत की जो तकलीफ की वजह से उसको मौत से थोड़ी घबराहट, उलझन हो या नापसंदीदगी हो, तो मैं फिर मैं उसको इसलिए मौत देता हूं कि मैं उसको दुनिया की तकलीफों से बचाकर अब राहत की तरफ लेके जाना चाहता हूं, अब उसको आखिरत की राहतों की तरफ लेके जाना चाहता हूं। तो यहां पर मतलब यह कि अब तो हर चीज उसकी अल्लाह की उसकी मंशा से हो रही है, लेकिन अगर वो मौत अभी ना भी चाहे और उसका वक्त पूरा हो जाए, तो मैं अगर उसको मौत देता हूं तो वो इस वजह से कि उसको दुनिया की तकलीफों से निजात दे दूं। कैसा वो बंदा खुशकिस्मत है जिसके बारे में अल्लाह ये फरमा रहे हैं, और ये वो है जो फराइज पर कायम रहते हुए नवाफिल का एहतमाम करता है। बहुत ज्यादा सवालात इस बात पर आए थे कि आपने कहा था कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वो तरीका बता दे जो तौबा का है, तो वो मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ, वो खत्म हो चुका है, फिर दुआ करते हैं कि वो ये है। आपने फरमाया, बहुत एहतमाम से कहा कि मैं एक बात बता रहा हूँ, उसका बहुत ज्यादा, उसको आप छोटा मत समझे। कहा कि इंसान से तौबा करता है, बार बार तौबा टूट जाती है, हर इंसान का ये मामला है। तौबा शिकस्ता प्यालों का एक ढेर लगाया हर इंसान के किनारे, तौबा करता है, फिर चंद दिनों के बाद वो टूट जाती है, फिर तौबा करता है, फिर टूट जाती है, फिर इरादा करता है अब ये गुनाह नहीं करूंगा, फिर हो जाता है, फिर जुबान का तय करता है बहुत कंट्रोल करूंगा, फिर चल पड़ती है, आंख तय करता है कि बहुत एहतियात से इस्तेमाल करूंगा, फिर गलत इस्तेमाल हो जाती है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिससे ये सब कुछ होता है वो एक काम बस करे, और ये काम अगर वो पूरी जिम्मेदारी लेते हुए फरमाया कि ये काम अगर वो ना छोड़े, मैं कहता हूं उसको मौत से पहले लाजिमन वो सब चीजें इसकी छूट जाएंगी जो वो छोड़ना चाहता है, जो कुछ ये छोड़ना चाहता है। देखिए हम सब की एक फहरिस्त है जो हम छोड़ना चाहते हैं, जिससे निकलना चाहते हैं। कहा वो एक काम बस कर ले, और वो एक काम क्या है? हर रोज रात को सोने से पहले 2 रकात नफल सलातुत तौबा पढ़ ले हर रोज, और उसमें फिर से असर नौ तौबा करे। सारी जो चीजें याद हैं, जो याद नहीं है, जितने गुनाह मालूम है, जो मालूम नहीं, तमाम गुनाहों से तौबा करे, सो जाए। अगला दिन आएगा फिर कुछ उससे गुनाह हो जाएंगे, और वो रात जिनसे तौबा किए हो सकता है उनमें से फिर दोबारा कुछ हो जाए। कहा कि इससे मायूस ना हो, रात को फिर एक दफा ये नफल पढ़े, और यही 2 रकात नफल पढ़े सोने से पहले। इन 2 नफलों को नहीं छोड़ना, किसी हाल में नहीं छोड़ना, चाहे गुनाहों के ढेर लग जाएं, इसको नहीं छोड़ना। फरमाया कि जो इसका एहतमाम करता रहेगा,
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو موت سے پہلے اللہ جل شانہ ان برائیوں سے پاک کر کے دنیا سے اٹھائیں گے، ان برائیوں سے اس کو پاک کر کے اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، 2 رکعت نماز، 3-4 منٹ 5 منٹ سے زیادہ بڑی بات نہیں۔ 5 منٹ ہم اللہ کو نہ دے سکیں اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، تو اس کا ہم آج سے اہتمام شروع کرتے ہیں۔ آج سے ہم یہ طے کر لیں کہ ہر روز رات کو بستر میں جانے سے پہلے، یا عشاء کی نماز کے ساتھ کر لیجئے اگر بعد میں یاد نہ رہتا ہو تو، سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں گے، اور اس صلاۃ التوبہ کے بعد جو دعا کریں گے اس میں اپنے تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ جو یاد ہے، جو بھول گئے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ جو معلوم ہے ان کا تو استحضار کر کے ان کو ذہن میں رکھ کے توبہ کریں گے، جو معلوم نہیں ہے ان کے لیے ان کو ویسے ان کی توبہ کریں گے۔ یہ کام ہر روز رات کو انشاءاللہ کریں گے۔ اس کا آپ نے ارادہ کر لیا، پکی نیت کر لی انشاءاللہ کہ ضرور کریں گے، آج سے کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یہ پڑھنا لکھنا یا اللہ، یہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پڑھنا قبول فرما لے۔ اس ارشادات کو یا رب العالمین ہمارے قلب میں جاگزین فرما دے، اور یا اللہ ہم ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ جتنے گناہ آج تک کیے ہیں، یاد ہیں، بھول گئے ہیں، جان کر کیے ہیں، بھول کر کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں، یا رب العالمین تیرے حق میں کیے ہیں، تیرے بندوں کے حق میں کیے ہیں، سب سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، قبول فرما لے یا اللہ۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ یا رب العالمین رمضان المبارک قریب آ گیا، یا اللہ گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک تک یا اللہ ہمیں پہنچا دے عافیت کے ساتھ، اور یا اللہ اس رمضان سے خوب خوب مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن سے لگاؤ عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمیں حدیث سے لگاؤ عطا فرما دے یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لگاؤ عطا فرما دے یا اللہ۔ جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیں، اور یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیں، اور یا اللہ یہ دنیا کے حالات کو اپنے معمول کی طرف واپس یا رب العالمین۔ اس وبا کا بھی خاتمہ فرما دیں، اس وبا کی وجہ سے جو پھیلا ہوا خوف و دہشت ہے اس کا بھی خاتمہ فرما دیں یا رب العالمین۔ یا احکم الحاکمین شفا کی ہوائیں چلا دیں، شفا کی ہوائیں چلا دیں یا اللہ، ہدایت کی ہوائیں چلا دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔